ایمان کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے، بھرپور عظمت اللہ کی ہم سب کے دل میں اللہ داخل اور شامل فرمائے۔ بڑا خوبصورت جلسہ تیزی سے نکل گیا اور سنت اور شریعت کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت جلسہ آپ دیکھ رہے ہیں، دھوپ نکلی ہے، لوگ چپل پہن کر کے چل رہے ہیں، لیکن جب مکہ میں دھوپ نکلتی ہے، سر پر سورج آتا ہے تو زمین ایسے کھولتی ہے جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے۔ اگر کوئی جوتا اتار کر کے زمین پر پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا ہے، دماغ کھول جاتا ہے، تھوکا نکل جاتا، آبلہ نکل جاتا۔ لیکن ہندوستان کا ایک عاشق ہندوستان سے مدینہ پہنچا ہے، اس عاشق کا نام حضرت نانوتوی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جوتا اتار کر کے کھولتی زمین پر رکھ دیا اور پیر تہس نہس ہو رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کیا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اتنی بڑی ہلاکت آپ نے اپنے ساتھ کیوں کر دیا؟ پیر کو اتنی بڑی مصیبت میں جوتا رہتے ہوئے ڈال دیا۔ کہ بات یہ ہے میں نے جوتا اس لیے اتارا تاکہ وہاں جوتا نہ پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں ہمارے نبی کا قدم پڑا ہے۔ آپ دیکھیں گے مدینہ سے کوئی آیا تو تسبیح دیتا ہے، سبحان اللہ، تبرک ہے مدینے کا، رکھ لو۔ کوئی آیا آب زمزم دیتا ہے، سبحان اللہ، تبرک ہے۔ کوئی آتا ہے ٹارچ دیتا ہے، چھوٹی بڑی ٹارچ دیتا ہے، تبرک ہے۔ اس ٹارچ پر لکھا رہتا ہے میڈ ان چائنا، اب وہ بول رہا ہے مدینے کا تبرک ہے۔ چائنا لکھا ہوا، مدینے کا تبرک۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹارچ آئی، اس کو ہونٹ سے چومنے لگے، آنکھ سے لگانے لگے، ہونٹ سے چومنے لگے، آنکھوں سے لگایا۔ پوچھنے والے نے کہا حضور یہ تو چائنا کا بنا ہوا ہے، مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے۔ اس عاشق نے کیا جواب دیا؟ اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ کہا کہ میں جانتا ہوں یہ چائنا کا بنا ہوا ہے، مدینے کا بنا ہوا نہیں ہے، چوم اس لیے رہا ہوں کہ مدینے کی ہوا ضرور لگی ہوئی ہے۔ ایک ہندوستان کا عاشق مدینہ پہنچا، زمین پر بیٹھ گیا، کپڑا خراب ہو گیا، زمین پر بیٹھ گیا۔ جو خادم تھے کہا کہ اتنے بڑے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، جس کی کتاب فضائل اعمال آپ پڑھتے ہیں، کتنے بڑے عاشق تھے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ ضرور سوچ لیجئے گا کتنے بڑے عاشق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جب گئے مدینہ، زمین پر بیٹھ گئے، کپڑا خراب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے عالم ہیں، زمین پر بیٹھتے اچھا نہیں لگتا؟ تو کہتے ہیں کہ میں تو اپنے کو مدینے کے کتے کے برابر سمجھتا ہوں، کتے کے لیے زمین پر بیٹھنا ہی صحیح ہے، چٹائی پر۔ ایک پنڈت جی تھے، ان کا نام تھا دیانند سرسوتی جی۔ وہ عاشق رسول تھے، لیکن ان کو ڈاؤٹ تھا کہ جو ہوا ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ تو ٹھنڈی ہوتی ہے، پورب کی ہوا ہے، پچھم جا رہی، لیکن جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے، کیونکہ پچھم سے پورب آ رہی ہے۔ جو پچھم کی ہوا وہ گرم، جو پورب کی ہوا وہ ٹھنڈی۔ اب مدینہ بڑھ کر کے کیسے ہندوستان سے ہو گیا، ہندوستان مدینے سے کیسے کم ہو گیا؟ یہ ڈاؤٹ تھا۔ اس ڈاؤٹ کو کس نے ختم کیا؟ حضرت نانوتوی نے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ انہوں نے کہا کہ پنڈت جی بات یہ ہے کہ جو ہوا ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ہمارے خوشی میں جا رہی ہے، نبی کے شہر کو دیکھنے جا رہی ہوں، نبی کے روضے پر حاضری دینے کے لیے جا رہی ہوں، مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی۔ اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آ رہی ہے وہ گرم اس لیے ہوتی ہے، اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی سے جدا ہو رہی ہوں، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، مارے غم کے وہ گرم ہو جاتی ہے، مارے خوشی کے یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ خیر ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ جگہ پکڑنے والے نہیں ہیں، پٹنہ جانا آپ کو نصیب نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ سیدھے رانچی جائیں گے آپ۔
حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ سنت کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ، بہت مشکل ہوگا، دوپٹے کی ہوا لگ جائے گی، قبلہ بدل جائے گا۔ داڑھی رکھنی ہے، پہلے رکھنی ہے۔ ایک تجربے کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ گھر میں سونا ہے، بیوی کا زیور ہے، ہاتھ میں لے کر کے اس کو ملیے، مل کر کے ہاتھ کو ناک سے لگائیے، بدبو آئے۔ سونا کتنا قیمتی، اس کے پیچھے آدمی جان کو بھی نہیں دیکھ رہا، ایمان کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن سونے کا عیب دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سونے کو ہاتھ میں لے کر کے مل کر کے دیکھیے، ناک سے لگا کر کے دیکھیے، سونے کا اندر بدبو آئے گی، ہتھیلی کے اندر سے بدبو آئے گی۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ لوگو، سونا تمہاری جیب کے اندر رہے، گھر کے اندر رہے، دل کے اندر سونے کی محبت نہ اترے، ورنہ جیسے ہتھیلی بدبودار اسی طرح تمہارا دل بدبودار ہو جائے۔ سونا مرد کے لیے حرام، عورت کے لیے حلال، لیکن کچھ بدنصیب عورت ایسی بھی ہے، سونا پہننے کے بعد اس کو عذاب ہوتا ہے۔ کون سی عورت ہے؟ نصاب کے برابر سونا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہی ہے، سونا پہننے کے بعد بھی عذاب۔ سونا پہننے سے پہلے کونا پکڑ کر کے رہتی تھی، جیسے ہی شوہر نے سونا پہنایا نمائش کے لیے باہر نکل گئی، ایسی عورت کو سونا پہننے پر بھی عذاب۔ سونا پہننے سے پہلے سر جھکا کر کے چلتی تھی، سر اٹھا کر کے نہیں چلتی تھی، جیسے ہی سونا پہنایا سر اٹھا کر کے چل رہی، آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جبریل امین وہی لے کر کے آ رہے۔ سونا پہننے کے بعد بھی عذاب۔ جو بات نقطے کی، جو بات موضوع کے حوالے سے سنانا ہے وہ مجھے اب سنانا ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ باپ آیا بیٹی کے پاس، مبارک ہو، رشتہ مل گیا۔ بیٹی نے کہا ابا حضور کیا رشتہ ملا؟ کہا تمہاری شادی کے لیے لڑکا مل گیا، جس لڑکے کو 72 ڈبیا تیل جل گئے، کھوجنے میں تلاش کرنے میں وہ لڑکا مل گیا، مبارک ہو بیٹی۔ تو بیٹی نے ابا سوال کیا ابا کون سا لڑکا ہے؟ کہا اتنا مالدار ہے، اتنا مالدار ہے، سونے کی دکان ہے، وہ تم کو ناک میں بھی زیور پہنائے گا، کان میں بھی زیور پہنائے گا، گلے میں بھی زیور پہنائے گا، بازو کو زیور سے بوجھ ہل کر دے گا، مبارک ہو، جوہری لڑکا ہے، سنار ہے۔ لڑکی نے ایک سوال کیا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے سوال کا جواب جب مکمل ہوگا تب رشتہ منظور ہوگا، یہ بتائیے کہ لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے؟ کہا کہ سیدھے رمضان میں ٹوپی پہنتا ہے، سیدھے جمعہ میں ٹوپی پہنتا، اس کے بعد اتار کر کے رکھتا ہے تو پہنتا نہیں۔ کہا ابا حضور لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ داڑھی ہے؟ ہماری طرف متوجہ کیجئے، اگر آپ سب مل کر کے ادھر دباؤ دیں گے وہ کام خراب کر دے گا، اس لیے آپ ہماری طرف توجہ کیجئے۔ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے تو کہا کہ شادی کے بعد رکھ لے گا۔ لڑکا جب مالدار ہے، سونار ہے، تو اس نے حج کیا ہے، نبی کا روضہ دیکھا ہے، خانہ کعبہ دیکھا ہے، کہا جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا، اس کے بعد حج میں چلا جائے گا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں ہے اس کو خدا کا لحاظ نہیں ہے، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے نبی کا لحاظ نہیں ہے، جو خدا اور نبی کا لحاظ نہ کرے، میں اس کی بیوی بن گئی وہ میرا کیا لحاظ کرے گا؟ ابا حضور ہم کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ معرف القرآن نے لکھا ہے 3 لاکھ جادوگر ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے۔ کتنے جادوگر تھے؟ 3 لاکھ۔
اور جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے وہ اونٹ پر لے کر کے آئے تھے، اس اونٹ کی تعداد کتنی ہے؟ 3000 اونٹ، 3 لاکھ جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ سے آئے، 100 چوٹ سونار کی، 1 چوٹ لوہار کی، موسیٰ غالب آ گئے، سب کے سب جادوگر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ نے سوال کیا، مالک مسلمان تو ہونا تھا، کلمہ تو پڑھنا تھا فرعون کو، لیکن مسلمان ہو گئے یہ جادوگر جو ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، مالک راز کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا ہے، موسیٰ وہ جادوگر جو آئے تھے وہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، وہ جادوگر جو آئے تھے تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، وہ جادوگر جو آئے تھے تمہارا بال رکھ کر کے آئے تھے، تمہاری نقل اتار رہے تھے۔ میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ جو تمہاری نقل اتارے وہ جہنم میں جائے، اس لیے میں نے کلمے کی توفیق دی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جس کا بیٹا جتنا زیادہ کالا ہوتا ہے اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی وہ چودھویں کا چاند سمجھتی ہے۔ ایک کالا دروازے پر دستک دیتا ہے، بیٹی کا باپ آیا، دروازہ کھولتا ہے تو دیکھا ایک کالا کھڑا ہے، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، دانت باہر ہے، خوبصورت نہیں ہے۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے۔ کہا کہ صبح صبح تمہارا دن خراب ہو گیا، شکل تو دیکھ لیا ہوتا شیشے میں، کہاں تم بدصورت ہو، کہاں میری بیٹی خوبصورت ہے، کہاں تم نوکر چاکر ہو، کہاں میری بیٹی مالک ہے، آزاد ہے، تم سے کیسے رشتہ ہوگا، میں رشتہ منظور نہیں کر سکتا۔ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے، آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کملی والا ہے۔ کون ہے تاریکی آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کسی کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کسی کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں ساز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام۔ سنت کے حوالے سے اور سیرت کے حوالے سے پیغام مکمل ہو گیا۔ بڑا اچھا آپ نے سنا، میں دیکھ رہا ہوں جو جس طرح بھی سن رہے ہیں واقعی مثال قائم کر رہے ہیں۔ رات کے جلسے کو بھی آپ نے کم بنا دیا ہے اور دن کے جلسے کو اس سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا۔ اللہ جزائے خیر دے، آپ کے جوان بیٹے کو اللہ دین دنی رات چگنی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ چلتے رہیے پاہی پکڑ کر کے، ہم بھی آپ کے پیچھے پاہی پکڑ کر کے چل رہے ہیں۔ تیسرا پیغام بڑا خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں لے کر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1838 عیسوی میں مدرسے پر انگریز نے قبضہ کر لیا، انگریز کا قبضہ ہو گیا۔ ایک صوبے کا مدرسہ کتنا تعلیم پر پیسہ خرچ کرتا تھا؟ 45 لاکھ روپے تعلیم پر مدرسے کے لوگ خرچ کرتے تھے، تعلیم پر 45 لاکھ روپے۔ غور کرنے والی بات ہے، 100 روپے میں 1 بیگھا زمین جس زمانے میں ہو جائے، اس زمانے میں مسلمان تعلیم پر کتنا پیسہ خرچ کرتا تھا؟ 45 لاکھ روپے۔ انگریز نے مدرسے پر قبضہ کر لیا، مدرسہ بند ہو گیا۔ کتنے مدرسے بند ہو گئے؟ 80,000 مدرسے بند ہو گئے۔
حیرت کی بات یہ ہے یہ دین اسلام باقی کیسے رہا، یہ راز آپ کو بتا رہا۔ 1857 میں 52,000 علماء کو پھانسی دے دی گئی، علم باقی کیسے رہا، یہ راز آپ کو بتا رہا۔ 1861 عیسوی میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، یہ قرآن باقی کیسے رہا۔ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے چوری چھپے قرآن کو سیکھا، دوسرے کو سکھایا۔ مدرسے کا صدقہ ہے، مدرسے کے بچوں کا احسان ہے۔ علم بھی باقی رہا، اسلام بھی باقی رہا، قرآن بھی باقی رہا۔ مدرسے کا 4 احسان ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا، یہ ملک آزاد نہیں ہوتا، اسلام باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا۔ یہ مدرسے کا احسان ہے، آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، آپ کے سر پر ٹوپی ہے۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو یہ داڑھی ٹوپی کی بات تو دور کی ہے، مسلمان ہونے کی بات تو دور کی ہے، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ تیسرا احسان مدرسے کا، یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا، نکاح ہوتا ہی نہیں۔ مدرسے کی طرف سے نکاح ہوتا ہے، بچے کو ماں کے ساتھ باپ مل جاتا ہے۔ نکاح ہوتا ہی نہیں، لوگ جنگلی ہوتے، نکاح ہوتا ہی نہیں، بچے کو ماں ملتی، باپ نہیں ملتا۔ چوتھا احسان مدرسے کا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ یہ سچائی ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بیان سنا رہا ہوں۔ اگر آپ سوال کر دیں گے تمہارے باپ کا کتنا پیسہ خرچ ہوا مدرسے کی تعلیم میں، تو میں انگلی پر گن کر کے بتا سکتا ہوں کہ مٹھی بھر پیسہ خرچ ہوا۔ قوم کا چندہ تھا، مدرسے کا احسان تھا، غریب کا بچہ پڑھ لکھ کر کے آپ کو بیان سنا رہا ہے۔ یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو غریب کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ مدرسہ کیسے باقی رہے گا؟ صرف آپ کو 3 کام کرنا، مدرسے میں بھیج کر کے بچے کو تعلیم دلانی ہے، مدرسے کے لوگوں کی داڑھی نہیں نوچنی ہے، پگڑی نہیں اچھالنی ہے، مدرسے کے لوگوں کی تعظیم کرنی ہے، مدرسے کو تعاون کرنا ہے کہ آپ کی جیب سے اوپر خدا کے غیب سے یہ مدرسہ چلتا ہے۔ انشاءاللہ وعدہ کریں گے، چندہ کم دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، بتائیے ان لوگوں کو پھانسی پر چڑھانا چاہیے کہ نہیں چڑھانا چاہیے؟ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں مائک میں کنیکشن چل رہا ہے، اس کا جنریٹر سے تعلق ہے۔ یہ لائٹ کام کر رہی ہے، اس کا تعلق جنریٹر سے ہے، جنریٹر میں تیل ڈالا، وہاں سے سپلائی ہے، یہ لائٹ بھی کام کر رہی ہے، یہ مائک بھی کام کر رہا ہے۔ جیسے ہی تیل ختم ہوگا سپلائی بند۔ مدرسے میں پنکھا چل رہا تھا، اچانک لائٹ کٹ گئی، پنکھا بند ہو گیا۔ انورٹر کی لائٹ تھی، اس میں بچے جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھنے لگے۔ استاذ کو جوش آیا، تاڑ کا پنکھا ہاتھ میں لے کر کے جھوم جھوم کر کے جھیل رہا ہے۔ استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا ہے، بچوں کو پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے۔ نواب صاحب نے دیکھا، بڑی حیرت ہوئی، واہ رے طالب علم، واہ رے استاد، واہ رے قرآن سے تعلق، 10,000 سونے کے سکے نکال کر کے دے دی۔ اب وہ استاد 1 نمبر کا دنیا دار تھا، وہ گھر جمائی داماد تھا، گھر جمائی داماد کتا دونوں برابر۔ وہ سکے کو دیکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ حضور کون سا کارنامہ کیا ہے، اتنا زیادہ پیسہ دینے کی کیا ضرورت تھی، کون سا کارنامہ کیا، اتنا پیسہ دینے کی ضرورت کیا۔ نواب صاحب نے کہا کہ نکل جاؤ میرے مدرسے سے، کل سے نظر مت آنا۔ تم نے 10,000 سکے کو قرآن کے مقابلے میں سب سے بڑی دولت سمجھا۔ ارے اللہ کے بندے، پوری دنیا کی دولت قرآن کے مقابلے میں آ جائے، قرآن کے مقابلے میں دنیا کی دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آخر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔